وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي آمين يا رب العالمين قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم اے نبی سے کہیے کہ آؤ میں سناؤں تمہیں تلاوت کر کے سناؤں کہ جو تمہارے رب نے تم پر جو چیزیں حرام کی ہیں اللہ تشرکوا به شیئا جو اصل میں سب سے بڑی حرام شے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا شرک ہے سب سے بڑا جو اس رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اخلاقی تعلیمات جو تمام پیغمبروں کی اور تمام رسولوں کی تعلیمات میں مشترک تھیں ان کو بیان کیا گیا چنانچہ مکی دور میں یہ صورت مکی ہے اور اس میں بتایا گیا کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو یہ اخلاقی تعلیمات ہیں شریعت کی تفصیلات پھر مدنی صورتوں میں آئی یہ یونیورسل قسم کے جو ویلیوز ہیں ان کی طرف اشارہ ہے سب سے پہلی بات ہے اللہ تشرکوا به شیئا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا وبالوالدین احسانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک ولا تقتلوا اولادکم من املاق اور مت قتل کیا کرو اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے نحن نرزقکم وإیاہم ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کے رازق بھی ہم ہیں ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اور بے حیائی کے کاموں کے نزدیک بھی مت جاؤ یہاں نوٹ کیجئے گا بے حیائی سے باز آ جاؤ کی بجائے کہا کہ قریب تک نہ جاؤ بے حیائی کے کاموں کی یہ ہے اسلام میں اس ایشو کی اتنی اہمیت وہ بے حیائی جس کا پورا ایک طوفان مچا ہوا اس وقت ہمارے پورے ملک کے اندر ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن مت قریب جانا بے حیائی کے کاموں کی خواہ وہ ظاہری ہوں یا پوشیدہ بے حیائی کے کام ہوں ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق اور مت قتل کرو کسی جان کو جسے اللہ نے حرام یعنی محترم ٹھہرایا ہے یہ قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے قتل ناحق الا بالحق مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ کے حوالے سے یہ کہ شریعت میں بعض جرائم کی سزا قتل ہے تو ایسے مجرموں کو جو ان کا ارتکاب کریں اس سزا کے طور پر قتل کیا جائے گا قاتل کی سزا اگر مقتول مطالبہ کریں کہ اس کی جان لی جائے تو یا جان لی جائے گی قتل شادی شدہ زانی کی سزا رجم ہے وہ بھی قتل کی ایک شکل ہے اسی طریقے سے مرتد کی سزا کے بارے میں بھی آتا ہے تو الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون یہ باتیں ہیں جن کی ہم تمہیں وصیت کر رہے ہیں تاکید کرتے ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو ان کو سمجھو ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکنا یہاں بھی بہت احتیاط چاہیے ہڑپ کرنا تو دور کی بات ہے مال کے قریب مت پھٹکو الا بالتی ہی احسن مگر اس طور سے کہ جو بہترین ہو حتی یبلغ اشدہ یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو جوانی کو پہنچ جائے تو پھر وہ مال اس کو امانت ہے اس کے حوالے کرو وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور پورا کیا کرو ناپ اور تول کو عدل و انصاف کے ساتھ
لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نہیں ذمہ دار ٹھہراتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، اور جب بات کرو تو حق کی بات کرو، عدل و انصاف کی بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے معاملہ تمہارے کسی قریبی عزیز کا ہی کیوں نہ ہو، عدل و انصاف کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ يَوْفُوا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ چیزیں ہیں جن کی اس نے تمہیں نصیحت کی ہے، تاکید کی ہے، وصیت کی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ ہے میرا راستہ بالکل سیدھا، بس اس پر چلو، اس کا اتباع کرو، اس کو فالو کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اسے چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت چل پڑنا کہ وہ تو تمہیں جدا کر دیں گے اللہ کے راستے سے، دور کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس بات کی وصیت کر رہا ہے اللہ تمہیں تاکہ تم بچتے رہو، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤ۔ ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء، پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تماما علی الذی احسن، اپنی نعمت کو مکمل کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے ان لوگوں پر کہ جو نیک عمل کرنے والے ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والے ہیں، وتفصیلا لکل شیء، اور تفصیل کے طور پر ہر شے کی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں بھی ساری تفصیلات تھی، اس میں بھی نعمت ہدایت تھی۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور وہ کتاب ہدایت تھی، گائیڈ بک تھی، اور رحمت ان لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، تاکہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کا یقین کریں۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے ایمان و یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب آئے قرآن کی طرف، تورات کا ذکر ہو گیا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے نازل فرمائی ہے، بہت برکتوں والی ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس کو فالو کرو، اسی پر چلو، اسی کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل بات کی کتاب نازل کس لیے ہوئی ہے؟ صرف برکت حاصل کرنے کے لیے، بہت بابرکت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اصل کس لیے نازل ہوئی ہے؟ کہ تم اس کو فالو کرو، یہ ایمان ہے، یہ ہدایت ہے، یہ گائیڈنس ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم اور سارے کام کرتے ہیں، یہ کام نہیں کرتے۔ کتاب کا ادب بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے، اوپر جو ہے عطر لگا کے رکھیں گے، طاق میں رکھیں گے، بچے کا ہاتھ بھی نہ پہنچے، جہیز میں بھی دیں گے بچی کو اہتمام سے، بعض جگہوں پر رخصتی کے وقت بھی سایہ کیا جاتا ہے قرآن کتاب کا گھر سے نکلتے وقت۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو اصل کام ہے، نہ پڑھنا ہے، نہ سمجھنا ہے، نہ اس پر عمل کرنے کی کوئی نیت اور ارادہ، نہ ضرورت ہی ہے اس کی، تو کتاب تو نازل اس لیے کی گئی تھی، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ تم دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم تو یہ روزانہ دعا کر رہے ہوتے ہو، اور جو صراط مستقیم اللہ نے عطا کی ہے وہ کھول کے پڑھنی ہی نہیں، وہ تو طے ہے۔ یہ ہے اس وقت مذہب کا خیر صورتحال اس امت کی، تو کتاب اس لیے دی گئی ہے۔ فَاتَّبِعُوا وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہ کہیں تم یہ کہنے لگو، یعنی مشرکین عرب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ تم پھر بعد میں اعتراض کرو کہ انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، کہ کتاب تو نازل کی گئی تھی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، یہود اور نصارہ، ان کو کتابیں دی گئی تھیں، تورات اور انجیل۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم تو ان کتابوں کو پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر ہی تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ، یا پھر تم یہ کہو
کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، ان کو تو دے دی تھی، ہم پر نازل کی جاتی لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہم ان سے زیادہ ہدایت پر ہوتے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ هُدًى وَرَحْمَةٌ، یہ تمہارے تمام جو بھی اعتراضات تھے ان کا منہ بند کر دیا اللہ نے، وہ کتاب نازل کر دی۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، آ گئی ہے واضح دلیل اور حجت تمہارے رب کی جانب سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور یہ کتاب ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، تکذیب کرے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور ان سے کنی کترائے، اب انہیں اگنور کرے۔ پہلے تو تم یہ کہتے تھے ہمیں ملی نہیں کتاب، ہمیں کتاب کو ملی ہوتی تو ہم زیادہ ہدایت پر ہوتے، لیکن اب جب کتاب آ گئی ہے تو اب تمہارا طرز عمل کیا ہے؟ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا، ہم سزا دیں گے، بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں، صرف نظر کرتے ہیں۔ سوء العذاب بما كانوا يصدفون، بہت برا عذاب ان کو چکھائیں گے بسبب اس کے کہ وہ اعراض کرتے ہیں، کنی کترا جاتے ہیں۔ هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائکہ، وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، کس کی راہ دیکھتے ہیں؟ یعنی ابھی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ قرآن تو آ گیا۔ الا ان تاتيهم الملائکہ، تو کیا انہیں انتظار ہے اسی بات کا کہ آ جائیں ان پر فرشتے؟ او یاتی ربک، یا تمہارا رب ہی خود آ جائے، او یاتی بعض آیات ربک، یا تمہارے رب کی بعض نشانی آ جائے، یعنی کوئی دنیا کا عذاب اللہ بھیج دے یا قیامت ہی آ جائے، کس کے منتظر ہے؟ یوم یاتی بعض آیات ربک، جس دن آئے گی ایک نشانی تمہارے رب کی جانب سے، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کا ایمان جو ہے کسی انسان کو فائدہ نہیں دے گا، لم تکن آمنت من قبل، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا۔ جب وہ آخری نشانی آئے گی اس کو دیکھ کر ایمان لانا اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، وقت گزر گیا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی کمائی ہو، بہرحال اب ٹائم نہیں ہے۔ یہ آخری نشانی کون سی ہے؟ قرب قیامت کی کچھ نشانیوں میں سے ایک آخری نشانی بتائی جاتی ہے کہ جب وہ آئے گی اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے ایک فرد کی زندگی میں جب موت کے واضح آثار شروع ہو جاتے ہیں تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جاتا ہے، اسی طرح اس پوری دنیا اور کائنات کی قیامت کے حوالے سے ایک وقت وہ آئے گا، وہ آخری نشانی جس کے بعد پھر ایمان لانا جو ہے فائدے مند نہیں ہوگا۔ اور وہ نشانی کہی جاتی ہے کہ مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، بجائے مشرق کے سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ بس اب چیپٹر کلوز۔ قل انتظروا، تو کیا یہ اس کے منتظر ہے؟ کہہ دیجئے کرو انتظار تم، انا منتظرون، ہم بھی حالت انتظار میں ہیں۔ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو میں تفرقہ ڈالا، راہ رستے نکال لیے، کئی حصوں میں بٹ گئے، وکانوا شیعا، وہ بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گئے، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، انما امرہ الی اللہ، یعنی دین کے حصے بکھرے کر لینا، پورے دین کو اختیار کرنے کی بجائے ایک حصہ اس نے تھام لیا، ایک اس نے پکڑ لیا، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، تو دین کے حصے بکھرے کر لینا جو ہے یہ ہے جو بہت سخت اللہ کی طرف سے اس کی وعید ہے، اس پر تنبیہ ہے۔ انما امرہ الی اللہ، ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اس میں بڑی ایک وارننگ ہے۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور پھر وہ انہیں جتلا دے گا جو عمل وہ کرتے رہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیک عمل کرے گا، لائے گا ایک نیکی، اس کے لیے ہے اس کا 10 گنا، یعنی اجر و ثواب اس کو ملے گا 10 ٹائمز، 10 گنا۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو کوئی لائے گا ایک برائی، ایک گناہ کمائے گا،
فلا یجزا الا مثلها، تو نہیں بدلے میں دیا جائے گا اسے مگر اسی کے مثل یعنی اس کے برابر۔ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ نیکی کرنے کا اجر جو ہے ہر عمل کا 10 گنا اجر اللہ عطا فرماتے ہیں، جبکہ جو برا کام ہے اس کی سزا اسی کے ہم وزن ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر یعنی کسی پر بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی کی حق تلفی ہرگز نہیں ہوگی۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، یہ آخری آیات ہیں اس سورہ انعام کی، اور توحید کے اعتبار سے بڑا اونچا مقام ہے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ تو کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ مجھے تو ہدایت دے دی ہے میرے رب نے سیدھے راستے کی، صراط مستقیم کی۔ دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ، وہ دین جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے، سیدھا راستہ، ناکامی سے بچا کر کامیابی تک پہنچانے والا، آخرت کی اصل کامیابی۔ تو یہ دین جو ہے بالکل سیدھا، اور یہ ملت ابراہیم ہے، ابراہیم کا طریقہ ہے، اصل میں وہی دین ہے جو چلا آ رہا ہے، دین توحید۔ اور ابراہیم کون تھے؟ سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے والے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، شرک کی ہر آلائش سے پاک تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ جو کچھ ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ جو عمل ہے، جو قربانی ہے، جو نیکی ہے، وہ سب کی سب صرف اور صرف خالص اللہ کی، اسی کی رضا جوئی کے لیے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے۔ وانا اول المسلمین، اور میں ہوں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے۔ مسلمان کا مطلب فرما بردار، اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکانے والا۔ قل اغیر اللہ یبنی ربا، اے نبی ان سے کہیے کہ کیا اللہ کو چھوڑ کر اور میں کوئی اور رب تلاش کروں؟ تمہاری خواہش تو یہی ہے، تم تو یہ اسی بات کی طرف مجھے پش کر رہے ہو۔ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، جبکہ ہر شے کا، کائنات کی ہر شے کا مالک تو وہی ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، اور جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اسی کے ذمہ ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تم سب کو لوٹنا ہے تمہارے رب کی جانب۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، اور پھر وہ خوب اچھی طرح واضح کر دے گا تم پر ان تمام باتوں کو جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تمہیں بنایا ہے زمین میں خلیفہ، نائب۔ انسان کا مقام ہے خلیفۃ اللہ فی الارض، اس زمین پر اللہ نے اپنا نمائندے کے طور پر بھیجا ہے، انسان کو چارج دیا ہے۔ ساتھ ہی امتحان بھی ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اس پر قائم کرتا ہے یا اپنی مرضی کا نظام لے کر آتا ہے اللہ کے نظام کے مقابلے میں۔ یہ ہے اصل امتحان، اور اس امتحان میں ہم ناکام ہیں یا کامیاب ہیں؟ سیدھی سی بات ہے کہ اس نے خلیفہ بنایا، ہم خلیفہ بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے نظام کو قائم نہیں کرنا چاہتے، ہم انگریز کے خلیفہ ہیں، انگریز کے نظام کو ہم نے پوری طرح سنبھالا ہوا ہے۔ تو یہ ہے تلخ حقائق۔ هو الذی جعلکم خلائف الارض، اس نے اپنا نائب بنایا تھا، اور اس نے پورا قانون تمہیں دے دیا، کامل دین تمہیں دے دیا کہ اب اس کو نافذ کرو میری زمین پر۔ ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور تم میں سے بعض کے درجات دوسروں پر بلند کیے۔ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں جانچے، تمہیں آزمائے اپنی دی ہوئی چیزوں میں سے، اپنی دی ہوئی چیزوں میں، اپنے احکام میں۔ ان ربک سریع العقاب، یقیناً تمہارا رب بہت جلد حساب لے لینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اس کے بعد سورہ اعراف ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، سورہ انعام اور سورہ اعراف، دو صورتیں یہاں مکی۔
اور پھر اس کے بعد اگلی صورت انفال اور توبہ، 2 صورتیں آئیں گی جو مدنی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں مکی صورتوں میں سب سے طویل ترین صورت ہے، اس کے 24 رکوع ہیں، چنانچہ تمام مکیات میں سب سے طویل ہے، 206 آیات ہیں، اور اس کے اندر خاص مضمون جو ہے وہ تذکیر بایام اللہ، یہ اصطلاح ہے شاہ ولی اللہ کی، کہ اللہ کے جو بڑے بڑے دن ہیں جس میں اللہ نے فیصلے کیے، قوموں کی عذاب اور ہلاکت ان پر جو ہے مسلط کی ہے، ان کے حوالے سے جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں ان کی داستان، اور داستان سنانے کا مقصد صرف علم میں اضافہ نہیں ہے بلکہ یہ تذکیر ہے، یاد دہانی ہے کہ اپنی فکر کرو، ان سے سبق سیکھو، عبرت حاصل کرو۔ تو التذکیر بایام اللہ یہ اس کا موضوع ہے۔ چنانچہ 6 قومیں جو ہیں جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجے، ان کا ذکر قرآن میں جن کا بار بار آیا ہے، ان 6 کے 6 کا ذکر اس سورہ مبارکہ میں بھی ہے، ایک رکوع تقریباً سب کو دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت تفصیل سے ہے۔ الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اے نبی یہ کتاب نازل کی گئی ہے آپ کی جانب، تو اس کی وجہ سے آپ کا سینہ کچھ گھٹن محسوس نہ کرے، تنگی نہ ہو، یہ کتاب آپ کے لیے بوجھ نہ بن جائے۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اور نازل کیوں کی گئی ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے سے آپ خبردار کریں، اور یہ ذکرہ ہے، نصیحت ہے اہل ایمان کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اسی کی کہ جو نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی دوسرے سرپرستوں کی پیروی شروع مت کر دینا۔ قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم یاد دہانی حاصل کرتے ہو۔ وکم من قریۃ اہلکناھا، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ فجاءها بأسنا بیاتا أو هم قائلون، اور جب ہمارا عذاب ان پر پہنچا تو وہ راتوں رات پہنچا یا پھر دوپہر کے وقت پہنچا جبکہ وہ قیلولہ کرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ اب یہ عذاب ہلاکت کی داستانیں جو ہیں وہ 6 رسولوں کے حوالے سے آئیں گی۔ فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا، تو جب ہمارا عذاب ان کے اوپر آیا تو ان کی پکار پھر یہی تھی، زبان پر ان کے یہی الفاظ تھے، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ وہ کہتے تھے کہ یقیناً ہم ہی ظالم ہیں، ہمیں تو بہت سمجھایا گیا تھا، وارن کیا تھا، رسول نے ہمیں وارننگ دی تھی، متنبہ کیا تھا، بہت خبردار کیا تھا، ظالم ہم ہی ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم لازماً پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی کہ جنہیں ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ قوموں سے بھی پوچھا جائے گا، رسول آئے تھے تم پر جو ہے انہوں نے ہدایت واضح کر دی تھی، وارننگ دے دی تھی، ایمان کیوں نہیں لائے؟ اور رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو ذمہ داری تمہیں دی گئی تھی قوم تک حق پہنچانے کی، وہ تم نے پوری کی؟ یعنی یہ بڑی رسالت ایک بہت کٹھن ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ ہے رسالت، اور رسولوں سے اس بات کا سوال کیا جائے گا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، اور پھر ہم ان کو حال سنائیں گے اپنے علم کی بنیاد پر۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم کہیں غائب نہیں تھے، رسولوں کے جانے کے بعد کیا ہوا، ان کی قوموں نے کیا کیا، ہم سارا حال انہیں سنا دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور وزن ہی ہوگا اس دن فیصلہ کن۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جس کے پلڑے بھاری ہوئے یعنی نیکیوں کے، نیک اعمال کے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ ہوں گے فلاح پانے والے۔ اور اعمال کے اندر وزن تب پیدا ہوتا ہے جب ایمان ہو۔ اگر ایمان ہی نہیں ہے اور اللہ کے لیے کوئی کام کیا گیا ہو نہ کیا گیا ہو، چاہے وہ کتنا بڑا کام بھی ہو، اس کے اندر کوئی وزن نہیں۔ تو لہذا وہ جو کفار ہیں ان کا معاملہ تو بڑا سیدھا ہے، یہ جو وزن کیا جائے گا یہ مسلمانوں کے حوالے سے ہوگا کہ ان کے اعمال کا کیا معاملہ تھا۔
فمن ثقلت موازینہ، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے، فاولئک هم المفلحون، وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے پلڑے ہلکے رہ گئے، نیکیوں کے ہلکے رہ گئے اور گناہوں کے بھاری ہو گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، نقصان کیا ہے خود اپنا، بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ یہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے، اس کو صحیح طور پر فالو نہیں کیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے تمہیں تمکن عطا فرمایا زمین میں، یہ زمین کا اختیار تمہیں دیا اور تمہیں تمکن دیا۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور تمہارے لیے اس میں معیشت کی راہیں کھولی، معاش کے دروازے کھولے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت کم ہے شکر جو تم ادا کرتے ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، اب یہاں سے قصہ آدم و ابلیس جو ہے شروع ہو رہا ہے۔ اس کا پہلے مختصر ذکر آیا تھا سورہ بقرہ میں، یہاں قدر تفصیل سے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تم سب کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورت گری کی، صورتیں بنائیں۔ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ لم یکن من الساجدین، نہ ہوا وہ سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، اللہ نے پوچھا اس سے کہ تجھے کس چیز نے روکا تھا سجدہ کرنے سے، کیوں نہیں کیا تم نے مجھے سجدہ آدم کو، اذ امرتک، جب کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ اگرچہ اصلاً حکم تھا فرشتوں کو، اور ابلیس جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے وہ جنات میں سے ہے، اس کا ذکر آئے گا سورہ کہف میں، کان من الجن، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن روایات میں آتا ہے کہ وہ ترقی کرتے کرتے علم میں اور عبادت میں وہ جنات کی وہ صف میں، فرشتوں کی صف میں شامل ہو گیا تھا، اور معلم الملائکہ بن گیا تھا، ملائکہ کو بھی کا بھی استاد۔ تو چنانچہ جب فرشتوں کو سب کو حکم دیا گیا تو ساتھ ہی ابلیس کو بھی حکم دیا ہے، اذ امرتک، تم بھی ساتھ سجدہ کرو۔ اور یہ گویا کہ ایک اس بات کی بھی سمبولک انٹرپریٹیشن تھی کہ آدم سب مخلوقات سے اوپر ہے، فرشتے بھی سجدہ کر رہے ہیں، اور جنات میں جو ٹاپ کا جن تھا اس وقت اس کو بھی سجدہ کرایا گیا، تو جنات کو بھی تابع کیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے آدم اس سے اونچا مقام رکھتا ہے۔ قال انا خیر منہ، کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے بنایا ہے آگ سے اور اس آدم کو تو نے بنایا ہے طین سے، مٹی سے، اور مٹی بھی وہ جو گارا بن جاتی ہے دلدل علاقوں میں، طین اسے کہتے ہیں۔ قال فاہبط منہا، فرمایا کہ اب یہاں سے اترو، فما یکون لک ان تتکبر، اتر یہاں سے، تیرے لیے یہ تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو تکبر کرے، فیہا اس معاملے میں، فخرج انک من الصاغرین، اب نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا کہ تو ہے ذلیلوں میں سے۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہنے لگا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے اس دن تک کے لیے جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ قال انک من المنظرین، فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبما اغویتنی، اب یہ شیطنت دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، پروردگار جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، تو اب میں بھی بدلہ لوں گا اور میں تیری صراط مستقیم پر مورچہ لگا کے بیٹھوں گا۔ یعنی انسانوں میں سے جو بھی اس سیدھے رستے پر چلنے کی کوشش کرے گا جو جنت کی طرف لے جاتا ہے، میں وہیں پر مورچہ لگاؤں گا، اس کو اس پٹری سے اس رستے سے اتارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور پھر میں ان پر حملہ کروں گا ان کے سامنے سے، ومن خلفہم، اور پیچھے سے، وعن ایمانہم، ان کے داہنی طرف سے، وعن شمائلہم، بائیں جانب سے، یعنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھوں گا انہیں بہکانے کی، ورگلانے کی، ہر طرح سے انہیں ٹریپ کرنے کی کوشش کروں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم نہیں پاؤ گے ان میں سے اکثریت کو، پروردگار تو نہیں پائے گا انہیں شکر گزار۔
تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے. قال اخرج منها مذءوما مدحورا، فرمایا کہ اب نکلو یہاں سے خار ہو کر اور مردود ہو کر. لمن تبعک منہم، ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی، آدم میں، بنی آدم میں سے جس نے بھی تیرا اتباع کیا، تجھے فالو کیا، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تو لازماً میں جہنم کو بھر دوں گا تم سب سے اکٹھے. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم تم سکونت اختیار کرو، رہو تم بھی اور تمہاری بیوی بھی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور کھاؤ جہاں سے چاہو بافراغت. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھنا اس ایک درخت کے قریب مت جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو پھر تم ہو جاؤ گے ظلم کرنے والوں میں سے. فوسوس لہما الشیطان، اب یہاں پر شیطان کا ایک خاص کردار سامنے آ رہا ہے، اور انسان کو گویا کہ تجربہ کرایا گیا کہ شیطان اصل میں ہے کیا شے. حضرت آدم سے ہی کو ہی متعارف کروایا جا رہا ہے. فوسوس لہما الشیطان، تو بہکایا ان دونوں کو شیطان نے. لیبدی لہما ما بوری عنہما من سوآتہما، تاکہ ظاہر کر دے ان پر وہ چیز کہ جو ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں میں سے، یعنی پرائیویٹ پارٹس جو ہیں وہ واضح ہو جائیں، ان پر وہ عیاں ہو جائیں. کچھ اس کا یہ اثر تھا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے سے انہیں اپنے برہنگی کا احساس ہوا کہ ہم برہنہ ہیں. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة، اور کہنے لگا کہ میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کا پھل کھانے سے. الا ان تکونا ملکین، اصل میں روکا اس لیے تھا کہ کہیں تم فرشتوں کے صف میں شامل نہ ہو جاؤ. او تکونا من الخالدین، یا کہیں تم خالدین میں سے ہو جاؤ، ہمیشہ زندگی تمہاری رہے، موت ہی نہ آئے، خلود تمہیں حاصل ہو جائے، اس لیے روکا گیا ہے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور دونوں کے سامنے قسمیں کھانے لگا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، لہذا اس درخت کا پھل کھا لو. فدلاہما بغرور، تو اس نے مائل کر لیا انہیں فریب اور دھوکے سے، یعنی شیشے میں اتار لیا دونوں کو. فلما ذاق الشجرہ، جب ان دونوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھا، پھل کھایا، بدت لہما سواتہما، تو ان پر کھل گئی ان کی شرمگاہیں، انہیں برہنگی کا احساس ہوا. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ دونوں لگے جنت کے پتے، بہشت کے پتے اپنے اوپر جوڑنے، سینے لگے، یعنی اپنے آپ کو اپنے پردے کے لیے اور پرائیویٹ پارٹس کو ڈھکنے کے لیے. فگ ٹری کا ذکر آتا ہے اس میں بائبل میں، کہ اس کے ذرا پتے بڑے ہوتے ہیں، وہ پتے جو ہیں انہوں نے استعمال کیے اس کام کے لیے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اور ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے کہ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے. وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور کیا میں نے تمہیں بتا نہیں دیا تھا کہ یہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، احساس ہو گیا انہیں فوراً اپنی غلطی کا، اور فوراً ہی اعتراف بھی کر لیا. دونوں نے کہا، یہ دونوں کا لفظ بہت اہم ہے، اس لیے کہ بائبل جو ہے وہ حضرت حوا ان کو بلیم کرتا ہے، اور حضرت آدم کو جو ہے ان کی خطا معاف کرنے کا ذکر ہو رہا، جبکہ یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ دونوں ہی کی خطا معاف ہوئی ہے اور دونوں نے استغفار کیا. قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا کہ پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے. یہ ہے اصل میں انسان کا اور شیطان کا اصل فرق، بنیادی فرق. غلطی آدم سے ہوئی، اس نے فوراً توبہ کر لی. غلطی جن سے ہوئی، شیطان سے ہوئی، وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا. انسانیت یہ ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بلکہ ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاؤون، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
ہر بنی آدم سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، کسی سے چھوٹی کسی سے بڑی، سب خطا کار۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین لوگ وہ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کریں۔ اور شیطنت یہ ہے کہ غلطی کرو اور اڑ جاؤ تکبر اور ڈھٹائی کے ساتھ، یہ شیطنت ہے، اور ایسے انسانوں میں بھی بہت سارے ہوتے ہیں جو اس صفت سے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، فرمایا کہ اترو تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ ظاہر بات ہے کہ اب وہ بہشت تھے تو وہ تو عارضی طور پر رکھے گئے تھے، آدم کو تو زمین کا خلیفہ بنایا تھا اس ارض کا، تو آنا تو یہیں پہ تھا الٹیمیٹلی، تو اب اترو وہاں پر، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے اس زمین میں ہے ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ایک خاص وقت تک، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، ایک معین وقت ہے، بس وہ پورا کرو گے اور پھر یہاں سے رخصتی ہوگی۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور پھر اسی میں تمہاری موت واقع ہوگی اور اسی سے تم دوبارہ نکال لیے جاؤ گے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم ہم نے اتاری ہے تم پر پوشاک، تمہیں لباس عطا کیا ہے جو تمہارے لیے ستر پوش بھی ہے اور زینت کا باعث بھی ہے۔ ستر پوشی کی اہمیت ہے، اس کو خاص طور پہ پہلے نمایاں کیا گیا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس وہ تو ہے ہی بہترین شے، اصل میں تو یہ ہوگا تو پھر سارے معاملات درست ہوں گے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، غور کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کی اولاد یہ شیطان تمہیں بہکانے نہ پائے، ورغلا نہ دے، تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جیسے کہ اس نے نکلوایا تھا تمہارے والدین کو، ماں باپ کو بہشت سے، جنت سے۔ ینزع عنہما لباسہما، اور اس نے اتروا دیے تھے ان دونوں کے کپڑے، لیریہما من سوآتہما، تاکہ وہ انہیں ان کے سامنے بے پردہ کرے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ، دیکھیں شیطان کا اصل کام کیا ہے، انسان کو بے پردہ کرنا، انسان کے کپڑے اتروانا، اور چنانچہ انسان کو پھر حیوانات کی صف میں لے جاتا ہے۔ وہ انسان کو بنایا گیا اشرف المخلوقات، فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا، لیکن شیطان جس رستے کی طرف دکھا رہا ہے اس کے ذریعے انسان شرف انسانیت سے محروم ہو کر حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، ایک شیطان نہیں ہے، پورا قبیلہ ہے۔ من حیث لا ترونہم، جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ وہاں سے وار کرے گا جہاں سے تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو ان لوگوں کا رفیق اور ساتھی بنا دیا ہے، ان انسانوں کا کہ جو ایمان نہیں لاتے، پھر وہ شیطان کے رستے پر چلتے ہیں اور شیطنت کے مظاہر دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب وہ کسی بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے۔ خاص طور پر مشرکین عرب کا معاملہ تھا، حج تو کرتے تھے لیکن اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ برہنہ ہو کر طواف کرنے کو وہ سمجھتے تھے یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ یعنی شیطان انسان کو کہاں جاتا ہے، کس گڑھے میں گراتا ہے۔ دیکھیے عبادت کے نام پر ان کے کپڑے اتروا دیے، تو پھر کہتے یہ ہیں کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز کا حکم دیا ہے۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز بے حیائی کے کام کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون،
تم کیوں جڑتے ہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے؟ ایک غلط بات اللہ کی طرف منسوخ کر رہے ہو۔ قل امر ربی بالقسط، اے نبی فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو مجھے حکم دیا ہے عدل و انصاف کا۔ واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور اس بات کا کہ چہروں کو سیدھا رکھو ہر نماز کے وقت۔ وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور صرف اسی کو پکارو، اطاعت اور فرما برداری کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ کما بداکم تعودون، جیسے تم کو پہلے پیدا کیا ہے اس نے، دوبارہ بھی تم لوٹائے جاؤ گے، پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے ایک وقت پر۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو، انسانوں میں سے ایک گروہ کو اس نے ہدایت دی۔ وفریقاً حق علیہم الضلالہ، اور ایک طبقہ انسانوں کا وہ ہے جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے، جنہوں نے غلط رستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی پر چھوڑ دیا۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنایا ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور سمجھتے یہ ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اصل راستہ تو ان کا ہے۔ ترقی کے تو یہ مظاہر ہیں، یہی کلچر ہے جو آج دنیا میں سب سے ٹاپ پر ہے۔ یہ تو انسانی ترقی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، یہ ہے وہ مینٹلٹی۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اپنی آرائش کا سامان کر لیا کرو، کپڑے پہن لیا کرو ہر نماز کے وقت، سجدہ گاہ کے قریب۔ چنانچہ سطر کو ڈھانپنا تو لازمی ہے، مرد کی نماز اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کپڑا پہننا اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ مطلوب ہے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف سے کام مت لو، بلا ضرورت خرچ نہ کرو۔ انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ کو پسند نہیں آتے وہ لوگ کہ جو مسرفین ہیں، بے جا خرچ کرنے والے ہیں۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، اے نبی ان سے کہیے، پوچھئے کہ کس نے حرام کیا ہے اللہ کی اس زینت کو جو اس نے نکالی ہے، پیدا کی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اچھا لباس پہننا، اچھا کھانا، یہ کس نے منع کیا ہے، کس نے روکا؟ اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اور وہ کھانے کی پاکیزہ چیزیں جو اللہ کی عطا ہیں، ان سے کس نے منع کیا؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ابھی بات آئی تھی اسراف سے کام نہ ہو، اصل میں اسراف سے روکا ہے، لیکن ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھانے سے تو کسی نے روکا نہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ان کو کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں اصل میں تو اہل ایمان ہی کے لیے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی حق تو بنتا ہے اہل ایمان کا، اس لیے کہ یہ نعمتیں عطا کرنے والا اللہ ہے، اور جو اللہ ہی کو نہ مانے اس کا تو حق نہیں کہ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ تو اصولاً تو کفار اور مشرکین کا حق نہیں ہے ان پر، لیکن اللہ نے چونکہ یہ دنیا کو بنایا ہے امتحان گاہ، لہذا سب کے لیے اس دسترخوان کو کھلا چھوڑ دیا ہے۔ اصولی طور پر یہ مسلمانوں کا حق تھا جو اللہ کو ماننے والے۔ خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن خالص مسلمانوں ہی کے لیے ہوگا، یعنی اللہ کے نیک بندوں کے لیے۔ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کہ جو جاننا چاہتے ہیں۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، فرما دیجئے کہ میرے رب نے تو بے حیائی کے تمام کاموں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ کھلی بے حیائی ہو یا پوشیدہ ہو، بار بار وہی مضمون آ رہا ہے۔ والاثم والبغی بغیر الحق، اور گناہ کے کاموں کو اور ناحق کی زیادتی کو بھی اس نے حرام قرار دیا۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور اس بات کو حرام قرار دیا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، کوئی دلیل نہیں ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس کو کہ تم اللہ پر وہ بات جڑو، اللہ کی طرف منسوب کرو جو تم نہیں جانتے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر امت کے لیے ایک اجل، ایک وقت معین ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، اور جب آ جائے گا ان کا وہ وقت معین تو نہ تو وہ پیچھے ہٹ سکیں گے ایک پل ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، جب بھی آئیں تمہارے پاس رسول جو تم ہی میں سے ہوں، وہ اصل میں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں رسول، جب بھی آئیں یقصون علیکم آیاتی، اور تمہیں میری آیات پڑھ کر سنائیں، فمن اتقى واصلح، تو جو کوئی ڈر گیا یعنی اس میں تقوی پیدا ہو گیا اور اس نے اصلاح کر لی، سنور گیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ حزن اور غم سے دوچار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا ان آیات کا، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ رہیں گے ہمیشہ اسی میں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، تو اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے جھوٹا، کوئی کہے کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر وحی آتی ہے، جھوٹا دعوے دار ہو، تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہو سکتا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یا دوسرا کون ہے، او کذب بآیاتی، یا جس کے پاس اللہ کی آیات پہنچے اور وہ کہے کہ میں ان کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے اللہ کی آیات کی، یہ بھی انتہائی ظالم شخص ہے۔ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو مل جائے گا ان کا وہ حصہ جو لکھا ہوا ہے، درج ہے کتاب میں، اللہ نے طے کر رکھا ہے اور اس کا ذکر بار بار آتا رہا۔ حتی اذا جاءتہم رسولنا یتوفونہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس پہنچیں گے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یہاں پر رسول سے مراد ہے فرشتے جو جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، یتوفونہم، ان کی جان قبض کرنے کے لیے جب پہنچیں گے، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، تو وہ پوچھیں گے ان سے کہاں ہوئے وہ تمہارے اللہ کے سوا جن کو تم پوچھتے تھے، وہ شریک کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، کہیں گے وہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، وہ تو ہم سے کھوئے گئے۔ وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اس وقت وہ اقرار کریں گے اور اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعی وہ کافر تھے، انہوں نے کفر کیا۔ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ہمراہ جو تم سے پہلے ہیں، جو پہلے ہو چکی ہیں تم سے پہلے جو امتیں ہو گزری ہیں، اب تم بھی ان کے ہمراہ داخل ہو جاؤ جہنم میں۔ اور وہ کون کون سی امتیں ہیں؟ ان میں جنات بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، وہ سب کے سب ہوں گے اس آگ کے اندر۔ کلما دخلت امۃ لعنت اختہا، جب بھی کوئی گروہ جو ہے وہ داخل ہوگا اس جہنم کے اندر تو وہ دوسروں پر لعنت بھیجیں گے، وہاں السلام علیکم نہیں ہوگی بلکہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت ہو رہی ہوگی۔ کچھ پہلے سے اندر ہیں جہنم میں، کچھ اب نیا گروپ جو ہے وہ ڈالا جا رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے پر لعنت کریں گے، پھٹکار ہوگی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ جب سب کے سب جہنمی پہنچ جائیں گے جہنم میں۔ قالت اخراہم لأولاہم، تو کہیں گے بعد میں آنے والے پہلوں کے بارے میں، ربنا ہؤلاء یضلونا، اے ہمارے رب یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہم سے پہلی نسل ہے، یہ ہمارے والدین ہیں، یہ ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ہمیں یہ رستہ دکھایا تھا، انہوں نے ہمیں یہ تلقین کیا تھا، ہم تو ان کے پیچھے چل پڑے تھے آنکھیں بند کر کے، لہذا کیا ہو، فآتہم عذابا ضعفا من النار، انہیں تو اے پروردگار تو عذاب میں سے دگنا حصہ عطا کر۔ اب یہ تو پتہ ہے جہنم میں سے تو نکلنا نہیں ہے، لیکن ان کو دگنی سزا دے۔ قال لکل ضعف، اللہ فرمائے گا سب کے لیے یہ دگنا ہے، ولکن لا تعلمون، لیکن تم اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ سب کے لیے دگنا کیوں ہے؟ جو تمہارے بعد آئے انہیں تم نے گمراہ کیا، تو اس اعتبار سے وہ سرکل تو چلتا رہا۔ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم اس حقیقت کو نہیں سمجھتے۔
وقالت اولاہم لاخراہم، اور اس وقت کہیں گے وہ پہلے لوگ بعد میں آنے والوں سے، فما کان لکم علینا من فضل، تو تمہیں حاصل نہیں ہوئی ہم پر کوئی فضیلت، تم نے تو چاہا تھا کہ ہمیں رگے دو یہاں پر، لیکن تمہاری کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اب تم بھی چکھو عذاب کا مزہ، اور یہ سب نتیجہ ہے تمہارے اپنی کمائی کا، اپنے کرتوتوں کا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔